أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں پورا پورا اجر تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہوا، اور یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ سامان فریب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس سے اس پر بات چل رہی تھی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار بڑی بڑی حقیقتوں کو واضح کیا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اس زندگی کی جو ہے موت ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ اس کے بعد دوسری حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مطلب یہ ہے کہ تمہیں پورا پورا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یعنی یہاں کی زندگی کے بعد جو موت آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نہیں ماننے والے لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسی زندگی میں جو چاہے کر لو، ایسے ہی ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ خیال ہے لوگوں کا۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب ہوگا اور اسی کے مطابق جزا اور سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مت سمجھو کہ ایسا ہی چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ انسان اگر دیکھے تو موت تو ایک اس کی اٹل حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ موت کے پار، اس پار کیا ہے؟ موت کے اس پار تو زندگی تھی دنیا کی، موت کے اس پار کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ زبردست حقیقت ہے اور انسان کی اولین توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اتنے اہم مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہ کرنا یا کوئی اندھا اور غیر حقیقت پسندانہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا وہ بنیادی غلطی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی ساری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی زندگی کے موت کے اس پار تو جو زندگی تھی اس کو تو جی لیا، موت کے اس پار کیا ہے؟ موت کے اس پار ایک زبردست بڑی زندگی تیار ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی تیار ہے۔ اس کے بارے میں اگر نہیں سوچے گا اور منمانی اپنا عقیدہ رکھ کر زندگی گزار لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی ساری زندگی یہاں کی بیکار کر لیا ہے اور غلط کر لیا ہے۔ دوسری عظیم حقیقت جو تھی جس پر سے قرآن یہ پردہ اٹھاتا ہے کہ موت انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت وہ پل ہے جس کو پار کر کے آدمی عمل کی اس دنیا سے نتائج کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے موت کے اس پار وہ عمل کی زندگی ہے، دارالعمل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور موت کے اس پار وہ دارالجزا ہے۔ تو دارالعمل میں جو کچھ بھی کریں گے دارالجزا میں وہ پانے والے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قرآنی تعلیمات اس کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں قرآن میں مختلف مقامات پر۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، فرمایا سورہ مومنون 18ویں پارے میں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو، انسانوں سے خطاب ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی تم کو ہم نے ایسا ہی بیکار پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ یقیناً پلٹ کر جانے والے ہیں سب کے سب، اور اس روز حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی اس کو جو ملی تھی وہ ابس بیکار بے مقصد ملی تھی، تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا،
جو چاہا کر لیا، جتنی چاہے خواہشیں پوری کر لی، عیش و عشرت کی زندگی گزار لی جانوروں کی طرح، اور یہاں سے مر کر چلا گیا۔ یہ سمجھنے لگا کہ بس اس کے بعد خاتمہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد بنانے کے لیے کہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک 29ویں پارے میں۔ یہ زندگی ہم نے تم کو جو دی ہے، زندگی اور موت، یہ صرف اور صرف آزمائش کے لیے، تاکہ ہم پرکھیں اور جانچیں تمہیں کہ کون تم میں سے اچھے اور بہترین عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اچھے اور بہترین عمل کون بتائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر آ کر بتاتے ہیں، اللہ کی کتابیں بتاتی ہیں ہمیں کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل برا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہاری زندگی بامقصد زندگی ہے۔ اگر تم اس کو بامقصد نہیں سمجھ رہے ہو، بے مقصد سمجھ رہے ہو اور من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی جزا و سزا کا قانون نہیں، تو انتہائی احمقانہ فکر اور خیال ہے تمہارا۔ یہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے، جیسا کہ آج دنیا کی اکثریت یہی سمجھ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اندھیر مچائے ہوئے ہیں لوگ، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کر لو، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، بس یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے تیار کر دی گئی ہیں، ہم اس کو استعمال کریں جس طریقے سے چاہیں۔ تو یہ جو ہے ان کی احمقانہ فکر اور خیال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد کرتے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تمہارے میں اتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دنیا میں تو خوب محنتیں کرتے ہیں اور دنیا کو کماتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ آخرت والی زندگی کے بارے میں اتنے بیوقوف کیسے ہو گئے تم لوگ؟ جبکہ دنیا کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کیا جاتا۔ آپ اگر دیکھیں تو دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کچھ نہ کچھ مقصد کے تحت کیا جاتا ہے، نفع اور نقصان کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پہ، اور دیکھا جاتا ہے کہ کامیابی ملنے والی ہے یا ناکامی ملنے والی ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ کام نہیں کرتا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ ایک ایگزام دیتا ہے بچہ، امتحان دیتا ہے اسکول میں جا کر پڑھ کر، تو کامیابی کے لیے کرتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں کر لیتا کہ کامیاب ہو یا ناکام ہو مجھے نہیں معلوم، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ ایسے ہی جو ہے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، تو اس سے جو ہے سوال کرتے ہیں، جواب دہی اس کو جو ہے ہونی پڑتی ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ پوچھتا ہے باپ اپنے بچے سے کہ میں نے تم کو یہ کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ دنیا کا کوئی بھی کام آپ دیکھ لیجئے، جتنا بڑا عہدہ، جتنا بڑا منصب، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی جو ہے سہولتیں، جتنی بڑی ذمہ داری اور جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی بڑی سہولتیں بھی ملیں گی انسان کو، لیکن اس کے بعد اتنی بڑی جواب دہی بھی ہوگی۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف منصب لے لینے سے نہیں چلنے والا ہے، عہدہ لے کر نہیں بیٹھ جا سکتے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک IAS IPS آفیسرز کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کلرک اور چپراسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ کلرک اور چپراسی کو کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن IAS اور IPS آفیسر یا اس سے بڑھ کے ہائر آفیشلز جو ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، ان کو سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں، ان کو فیسلٹیز زیادہ دی جاتی ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے ان کے اوپر، ایک باس ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے دنیا کی ساری چیزوں میں جو ہے جب پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور جیسا کام کریں گے اس کے مطابق جو ہے آپ کو صلہ ملتا ہے، اچھا کام کرنے کی وجہ سے جو ہے جزا ملتی ہے اس کی، اور انعامات سے نوازا جاتا ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے، برا اگر کام کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے۔ تو پھر یہ دنیا کی پوری زندگی جی لینے کے بعد آخرت کی زندگی ایسے ہی ہو جائے گی، کچھ ہوگا ہی نہیں وہاں پر، جو چاہے کر لیا یہاں پر، اور وہاں پر جا کر کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، کیسی احمقانہ جو ہے سوچ اور فکر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ہونے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو ہے پیش آنے والا ہے تمہارے لیے، تمہارے سامنے، کہ تم کو جواب دینا ہوگا ایک ایک لمحے کا، تم نے کیا کیا کام کیے ہیں، تم نے کیسے کام کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے یا ناراض کرنے والے کام کیے، یعنی اس کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کے کہ ایک دن میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور اگر میں اچھے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا اور اس کی وجہ سے مجھے انعامات سے نوازا جائے گا، اور اگر برے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور سزاؤں سے میں دوچار ہو جاؤں گا، عذاب مجھ کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ بات جو ہے اس کو سوچ لینی ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فرمایا سورہ بقرہ 3 پارے میں
یہ نزول وحی کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے قرآن کریم کی، سب سے آخری آیت۔ اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس میں ڈرایا گیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس میں بھی یہی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ ڈرو اللہ سے کہ ایک دن، یعنی اس دن تم سب کو اللہ کے ہاں اس کے حضور جمع کر دیا جائے گا، اور پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی تم نے دنیا میں جو کارنامے کیے تھے وہ کارناموں کو دیکھا جائے گا، جانچا اور پرکھا جائے گا، اور اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دی جائے گی، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری آیت تھی نزول وحی کے اعتبار سے۔ یعنی آخری میں جو کہتے ہیں کہ اسٹیمپنگ ہو گئی ہے، ٹھپا لگا دیا گیا ہے، اور کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھو تم اپنی زندگی کو ایسے ہی بے مقصد مت سمجھو، بلکہ با مقصد زندگی تم کو گزارنا ہوگا۔ تم کو ہم نے انسان بنا کر پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اکرم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فرمایا ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے اکرام بخشا بنی آدم کو، اولاد آدم کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو ساری سہولتیں دی گئی ہے، دنیا بھر کی نعمتوں سے اس کو نوازا گیا ہے۔ دنیا کی اگر نعمتوں کا آپ اندازہ کریں تو اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں انسان زیادہ تر نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، دیگر مخلوقات کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں۔ ساری چیزوں کے سے استفادہ انسان ہی کرتا ہے۔ جب اتنی چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے تو حساب و کتاب تو دینا پڑے گا۔ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ سب سے اشرف بنا دیا ہزاروں لاکھوں مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا جانوروں کی طرح؟ کھاؤ پیو چلو پھرو مر جاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج ہی تم متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ اس میں کہ موت کے پار جو زندگی ہے وہ زندگی بہت طویل زندگی ہے، اور اس زندگی میں تمہیں پچھلی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ پھر اسی کے مطابق جو ہے اگلی حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح فرمائے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو کامیاب ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ جہنم سے دور ہٹا دیا جائے گا، جہنم سے اور اس کی آگ سے دور کر دیا جائے گا، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہی آخری فیصلہ ہوگا، رزلٹس یہی ہوں گے۔ دنیا بھر کے جو رزلٹ ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ آخری رزلٹ یہی ہوگا کہ انسان دنیا میں کیا کارگزاری کر کے گیا ہے اس کے مطابق اس کو جنت یا جہنم ملنے والی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات کل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔